اس دوست کی ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ ساری زندگی تم لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر بس اپنی جیبیں گرم کرتے رہے ہو، جھوٹ بولتے رہے کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ جی ہم لوگ لبیک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے انٹرنیشنل مدارس ہیں، اگر ہم لبیک والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہمارا یورپ کا ویزا بند ہو جائے گا۔ بس یہ بات تھی۔ اگر تم لوگ صرف یورپ کا ویزا بند ہونے کی وجہ سے خادم حسین کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہو سکے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر تو پانی بھی بند ہو گیا تھا۔ کوئی آج کے بعد مفتی اعظم نہیں، کوئی پیر، کوئی گدی نشین نہیں، تم سب مر گئے ہمارے لیے۔ ہمارا پیر بھی سعد رضوی ہے، ہمارا مفتی اعظم بھی سعد رضوی ہے۔ بس تو آپ نے دیکھ لیا اس کی ویڈیو کیسے علماء اہل سنت کے خلاف بول رہا ہے، اور یہ جب سے 13 اکتوبر سے سانحہ مرید کے ہوا ہے تب سے یہ پوسٹیں اپنے عروج میں چل رہی ہیں۔ میں ان پوسٹیں کرنے والوں سے کو یہ تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر پارلیمنٹ میں جا کر یا حکومتی اداروں میں جا کر حکومت کے اعلیٰ سطح کاروں سے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ علماء اہل سنت ہی تو ہیں۔ 150 کے قریب اہل سنت کے علماء نے آپ کی بات کی ہے۔ جو مسجدیں تالے لگ چکے تھے، بند ہو چکی تھی، ان کو ڈی سیل کس نے کروایا؟ علماء اہل سنت نے کروایا۔ اور پھر علماء اہل سنت کے آپ پر آپ زبانیں چلاتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ کیسی تربیت ہے آپ کی؟ اللہ سے دعائیں کیجیے۔ اب کون سا میدان لگا ہوا ہے جس میں آپ علماء اہل سنت کو اتارنا چاہتے ہیں؟ اب کون سی گولی چل رہی ہے جس کے سامنے آپ علماء اہل سنت کو شہید کروانا چاہتے ہیں؟ یہ 1400 صدیوں سے لے کر اب تک صرف علماء اہل سنت کے خلاف بھی زبان درازی ہوئی ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ فلاں اہل حدیث کہاں چھپ گیا، اس کا تو بڑا نام ہے، اسمبلی کے اندر اس کا بڑا نام ہے؟ یا آپ نے یہ کہا کہ فلاں جو ہے اس کا بڑا نام ہے تو اس نے ہماری بات کیوں نہیں کی؟ کیا اور جو جماعتوں کے مولوی جو ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں ہیں؟ علماء اہل سنت و اسمبلیوں کے اندر موجود بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ بڑے بڑے مشائخ جو ہیں علماء آپ کے لیے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے سینئر افسران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ طلال چودھری جیسوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ڈی آئی جی جیسوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، علماء اہل سنت نہیں۔ آج آپ ان کو ہی برا کر رہے ہیں۔ جب سے یہ سانحہ مرید کے ہوئے تب سے یہ بدتمیزی کا طوفان برپا ہوا ہے، لہٰذا خدا کے لیے اس کو روکا جائے۔ یہ انتشار ہے، اس انتشار کو بند کیا جائے۔ یہ وہی علماء اہل سنت ہے جن کی تقاریریں سن کر آپ کے دل میں اس کے مصطفیٰ کا اجالا ہے۔ یہ وہی علماء اہل سنت ہے جن کے پڑھائی سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی علماء اہل سنت ہے جن کے دیے ہوئے نعرے کے مطابق آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ وہی اہل سنت ہے جن کی تقاریریں آپ کے جسم اور خون کے اندر رچ چکی ہیں، اور آج آپ میدان میں اتر کر جو ہے وہ شیروں کی طرح داڑے مارتے ہیں۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہی علماء برے لگنے لگ گئے؟ اس وجہ سے کہ جب وہ سانحہ مرید کے ہوا اس وقت یہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس وجہ سے کیا علماء نے وہ حکومت کو پرمیشن دی تھی کہ آپ یہ کام کرو اور ہم گھروں میں لیٹے ہوئے؟ نہیں دی تھی۔ لہٰذا اس طرح ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ یہ معاملہ تو وہی بن گیا جس طرح پچھلے دنوں میں سیلاب آیا۔ سیلاب کے دوران کیا ہوا؟ بدبخت لوگ اولیاء کرام کے خلاف ہو گئے۔ کسی نے کہا بلے شاہ نے قصور نہیں بچایا، کسی نے کہا داتا صاحب نے لاہور نہیں بچایا، تو طرح طرح کی پوسٹیں دیکھنے کو ملی۔ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، بجائے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل وقت کا حل نکالنے کے لیے دعائیں کریں یا اپنا عقل نائحہ عمل رکھیں، ہم الٹا اللہ والوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم الٹا علماء اہل سنت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس میسیج کو تنقید والا میسیج نہ سمجھیے گا، یہ ایک اچھا میسیج آپ کو دے رہا ہوں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ بالخصوص دعوت اسلامی ہے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں اہل سنت کی، بیما TLP، یہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ ہمیں اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو دکھ ہے ان شہیدوں کا، لیکن وقت کو اب کیسے نپٹا جائے گا، اس میں حکمت عملی لائی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر انہوں نے بندے مار دیے، اب یہاں پر ہم اپنے اداروں کے بندے مار دیں۔ تو اداروں میں کون لوگ ہیں؟ آپ لوگوں کے بھائی ہیں، آپ لوگوں کے ہی بیٹے ہیں، آپ لوگوں کے ہی چاہنے والے ہیں جو اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ اب کس کو انسان برا کہے اور کس کو نہ کہے، کس پر ہاتھ اٹھائے تو کس پر نہ اٹھائے؟ یہ وقت تنقید کا نہیں ہے، یہ وقت اصلاحی پہلو کا ہے، اور یہ وقت اتحاد اہل سنت کا ہے۔ اس وقت میں اپنی زبانوں کو بند کر کے صرف اور صرف اگر کھولنا ہے تو اتحاد اہل سنت کے لیے کھولیں، علماء اہل سنت کے خلاف نہ کھولیں۔ یاد رکھیں
یہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد نہیں تھا، اہل سنت کا آپس میں اتحاد نہیں تھا۔ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے غیروں نے اپنی چالیں کامیاب کر لی، غیر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے۔ سانحہ مرید کے میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل دے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور شہداء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کروڑوں ہاں مرتبہ سے بلند فرمائے۔ لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری پوری سنیت کو اتنا ہی دکھ ہے، اتنا ہی غم ہے کہ جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ ہماری یقین جانے راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں اس غم کی وجہ سے کہ یار ہمارے پاکستان کی عوام نہتے ہاتھوں کیسے مر گئی۔ لیکن آپ لوگ امن کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، علماء اہل سنت کا ساتھ دیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کو آگے رکھیں، آپ ان کے پیچھے رہیں۔ انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ کی قیادت نوجوان ہے، بزرگ قیادت آگے کریں۔ جتنے کھل کر بولنے والے کم و بیش پیر ہیں، علماء ہیں، ان کو آگے لائیں۔ سارے علماء تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ جس دن سانحہ مرید کے ہوا سب سے پہلا بیان کس کا آیا تھا؟ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا آیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو ٹھیک ایک دن کے بعد کتنی بڑی پریشانی کا سامنا ہوا، آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اپنی زبانیں نہیں روک پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، علماء اہل سنت پر زبان درازیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے علماء کے خلاف بولتے ہیں، لہٰذا اس معاملے کو چینج کیا جائے۔ یہ جو آپ نے ٹرینڈ چڑھایا ہوا ہے اس کو چینج کریں، اس ٹرینڈ کو اتحاد اہل سنت میں تبدیل کریں۔ جب یہ اتحاد ہو جائے گا تو یاد رکھیے کہ آپ ایک طاقتور تحریک بن جائیں گے۔ اس کو طاقتور بنانے کے لیے ہمیں مخالفت نہیں کرنی پڑے گی، اپنوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ میرا ایک اصلاحی میسیج تھا آپ کے لیے، تو مجھے برا کہنے سے پہلے خود میرے میسیج کے اوپر غور ضرور کر لیجئے گا کہ خاتم اہل سنت نے ہمیں کیا کہا ہے۔